اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آخری وقت کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بے شمار پیش گوئیاں اور فرامین ارشاد فرمائے ہیں، جن میں کم و بیش ہر ملک اور اس کو پیش آنے والے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر فساد اور بے آرامی کی کیفیت پیدا کرنے والے ملک امریکہ کے بارے میں بھی کسی امام نے کبھی کچھ کہا ہے یا نہیں؟ تو ہماری یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں امریکہ اور اس کی تباہی کے بارے میں امام علی علیہ السلام کی پیش گوئیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، وقت آخر میں ایک ملک امریکہ میں، جسے امام علی علیہ السلام نے اپنی پیش گوئیوں میں امارک کہا ہے، یہودی لوگ گھس آئیں گے اور اس کے حکمرانوں پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ ملک امریکہ سائنس کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہوگا اور معاشی طور پر بھی بڑی دولت کا حامل ہوگا۔ یہ بیان عرب محقق علی عاشور نے اپنی کتاب ماذا قال علی عن آخر الزمان، یعنی حضرت علی آخری زمانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کے مندرجات کا مشرق وسطیٰ کے موجودہ واقعات سے گہرا تعلق ہے، جو پڑھنے والے کو یقیناً غمزدہ کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف علی عاشور نے امام علی علیہ السلام کے علم الجفر اور امیر المومنین علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرتے ہوئے زمانے کے مختلف واقعات کے بارے میں امام کے خیالات اور نظریات کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب کے ایک حصے میں مولائے متقیان سے نقل کیا گیا ہے کہ آخر وقت میں ایک ملک امارک یعنی امریکہ میں یہودی لوگ گھس آئیں گے اور اس کے حکمرانوں پر اثر انداز ہوں گے۔ آخری وقت میں یہ ملک سائنسی لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہوگا اور معاشی طور پر بھی بڑی دولت کا حامل ہوگا۔ کتاب یہ بھی بیان کرتی ہے کہ آخر وقت میں امریکہ میں ہر طرح کی لذتیں اور نعمتیں ہوں گی، لیکن اس کے حکمرانوں کا مذہب شیطان کی پرستش ہے۔ اس کے زیادہ تر لوگ قواری مریم یعنی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، لیکن ان پر یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اس کتاب میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں فساد مچائے گا اور دنیا کے مختلف حصوں پر تسلط جمائے گا اور لوگوں کو قتل کرے گا، لیکن ان کے اپنے ملک میں فتنہ برپا ہوگا اور پھر ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور آخرکار مہدی موعود خدا ان کا ظہور جلد از جلد کرے اور ان پر رحمت نازل ہو۔ امریکہ میں بادلوں سے روشنی کی طرح اتریں گے اور وہاں وہ تمام ظالموں سے لڑیں گے۔ علی عاشور نے کتاب ماذا قال امام علی عن آخر الزمان میں کتاب جفر الاعظم کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کی آخری زمانے میں امریکہ اور اس کی تباہی کے بارے میں پیش گوئیاں تحریر کی ہیں۔ علی عاشور کہتے ہیں کہ ہم نے جفر اعظم میں ایسے کلام پڑھے جو عقل کو حیران اور کلاموں کو عاجز کر دیتے ہیں۔ پھر علی عاشور امام کی ان پیش گوئیوں کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں 50 ستاروں والا ایک جھنڈا ظاہر ہوگا۔ یہ ستارے آسمانی نہیں بلکہ بڑی زمین پر ہوں گے، یعنی بڑے ملک میں ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کا وہ ستارہ جو ڈھال پر لکیروں کی شکل میں بنا ہوا ہے، آخری وقت میں ان سب ستاروں کو نگل جائے گا۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے یہاں 6 کونوں والے سٹار آف ڈیوڈ کے متعلق فرمایا ہے، جو کہ جناب داؤد علیہ السلام کی زرہ یا ڈھال پر بنا ہوا تھا۔ اسرائیل کے جھنڈے پر جو ستارہ بنا ہوا ہے وہ یہی سٹار آف ڈیوڈ یعنی ستارہ داؤدی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تمام عربوں کے چہروں کو غمگین کر دے گا، اور وہ امت روئے گی جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنے ہاتھ سے اپنا چراغ بجھا دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ یعنی امریکہ دجالیت کو داخل کرے گا اور 50 کاٹنے والی طاقتیں یعنی اپنی 50 ریاستوں کو
दुनियावी जिंदगी से आरास्ता करेगा और उन 50 शहरों को बनी इसराइल की रस्सी से जो कोहे सह्यून से आई होगी बांध देगा। नाजरीन, यहाँ इमाम ये फरमा रहे हैं कि अमेरिका की तमाम 50 रियासतें कोहे सह्यून से आई रस्सी यानी इसराइल के ताबे होंगी। हम देखते हैं कि अमेरिका की तमाम रियासतों की मईशत पर इस वक्त यहूदी काबिज हैं और पूरा अमेरिका इसराइल और यहूदियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कोशां है। आगे बढ़ते हुए इमाम फरमाते हैं कि वो यानी अमेरिका ज़मीन में फसाद चाहेगा और जालिमों के लिए सरबुलंदी होगी। वो उस सरजमीन को अमारक कहेंगे, यानी वो उस सरजमीन को अमेरिका कहेंगे। उनका कायद बनी इसहाक और बनी इसराइल में से होगा। वो मुख्तलिफ कौमों को अपनी ज़बान पर जमा करेगा और उन्हें अपनी दावत की तरफ बुलाएगा। नाजरीन, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि अंग्रेजी बोली जाती है बल्कि अमरीकी बयानिया हर मुल्क में तस्लीम किया जाता है, और जिसे अमरीका स्याह कहे उसे मुमालिक स्याह और जिसे सफ़ेद कहे उसे मुमालिक सफ़ेद कहते हैं। फिर इमाम फरमाते हैं कि अमारिक का फितना अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। तमाम नेमतें उन्हें हासिल होंगी। दुनिया ने उनके लिए अपनी नेमतों की नहरें बहा दी होंगी और इब्लीस उनके शहरों, गलियों और रास्तों में चरागाह बनाएगा और इज्जतों को पामाल करेगा। इब्लीस का दीन जो शहवात, गुरूर, हवस और धोखे का दीन है उनमें जाहिर होगा। वो नेमतों में गर्क, ऐशो इशरत की जिंदगी में मगन और अपने उलूम पर मगरूर होंगे। खबीस सुल्तान के साए में उमूर उनके लिए हमवार होंगे। उनका मकसद सिर्फ दुनिया और ख्वाहिशों की तकमील होगा और उससे वो मुंह नहीं फेरेंगे। नाजरीन, इमाम के फरमान का ये हिस्सा किसी तशरीह का मोहताज नहीं। इमाम ने जो कुछ इसमें फरमाया है वो बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया के वसाइल पर काबिज है और पूरी दुनिया उस पर अपनी नेमतें लुटा रही है। नाजरीन, फिर इमाम फरमाते हैं कि वो जमीन के किनारों तक हाकिम होंगे और जानते होंगे कि जमीन के तूलो अर्ज और रास्तों में क्या हो रहा है। उनके लिए बादलों के पीछे से झांकने वाली आंखें होंगी। समुद्रों में उनका जुल्म होगा और वो आग को मिट्टी में जखीरा करेंगे, जिससे जमीन के कमजोर, चाहे मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, खौफ में मुब्तला होंगे। नाजरीन, मौला के फरमान के इस हिस्से में आसमान से झांकने वाली आंखें यानी सैटेलाइट्स और सर्वेलेंस कैमराज और समुद्रों में उसकी हुक्मरानी और बहरी बेड़े और मिट्टी में जखीरा करने वाली आग यानी एटम बॉम्ब, जिसे मिट्टी से हासिल शुदा यूरेनियम से बनाया जाता है, और उसके अलावा मिट्टी में जखीरा शुदा आग जैसे कि तेल और गैस के वसी ज़खायर के बारे में इरशाद फरमाया गया है। नाजरीन, फिर इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह अमारक यानी अमेरिका पर अपनी हुज्जत कायम करेगा, फिर उन्हें उनके गुनाहों और ज्यादतियों की वजह से लानत करेगा। मेहदी अमारिक की सरजमीन पर बादलों के ऊपर से उतरेंगे, सूरज के नूर की मानिंद नूरानी हालों के साथ कि जिनकी रोशनी अंधेरों में चांद और सितारों की मानिंद होगी। अल्लाह अमारिक को तबाही, जमीन में धंस जाने वाले अजाब और हलाकत से दोचार करेगा। समुंदर की लहरें उसकी जमीनों, शहरों, रियासतों और लोगों को निगल जाएंगी। जलजलों के झटकों से जमीन फटकर उसके शहरों और कौमों को निगल जाएगी। उन पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान का ये हिस्सा भी किसी तशरीह का मोहताज नहीं। इसके मतलब बिल्कुल साफ और आम अकल के इंसानों को भी समझ में आने वाले हैं। नाजरीन, फिर इमाम फरमाते हैं कि उनमें से बहुत से नए नाम बाकी रह जाएंगे, यानी वो शहर या वो रियासतें जिनके नाम के साथ न्यू यानी नया लगता है, जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको और न्यू हैम्पशायर वगैरह बाकी रह जाएंगे, जबकि बाकी अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो झूठ और सोना बनाते रहे उनके लिए कुछ बाकी न बचेगा। उनकी सदियों की मेहनत
اللہ کے حکم سے بکھری ہوئی راکھ بن جائے گی اور ان کا انجام قارون کی مانند ہوگا۔ اللہ یہودیوں کی میزوں کو تنومند پرندوں سے بھر دے گا، گویا کہ وہ قربانی کے جانور ہیں۔ یعنی ناظرین، یہودی بڑے مرغ جیسے کہ ٹرکی اور شتر مرغ وغیرہ کے پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانی خزانے اور آگ نازل کرے گا، لیکن اللہ تباہی اور ہولناکی سے پہلے کانپنے والا عذاب یعنی زلزلے بھیجے گا۔ پس تعجب نہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل زمین کے باقی ماندہ زمانے میں بھی فتنہ ہیں، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر اس پر حملہ کرو تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ ناظرین، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 کا حوالہ دیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اللہ لرزہ خیز عذاب بھیجے گا، زمین مشرق و مغرب اوپر نیچے ہلا دی جائے گی، اس دن اللہ کے سوا کوئی پناہ نہ ہوگی، قیامت خیز چیخ ہوگی، عورتیں مردوں کی طرح ہلاک ہوں گی اور مرد مردوں کی طرح، شیطان کے لیے بلند کیے گئے پرچم چمکتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے قریب کی مدد اور کھلی فتح ہے ایک عادل امام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اس امام کے ذریعے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، تمہارا غم دور کرے گا اور اپنے دوستوں اور دشمنوں کو جدا کر دے گا۔ ملک جلیں گے، ڈوبیں گے، کچھ تیرتے رہیں گے، کچھ ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ ہلاکت ہو، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ پس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ ناظرین، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40 کا حوالہ دیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تب آسمان سے بارش ایک عذاب ہوگی، زمین میں آگ بھڑکے گی، ویرانی اور تباہ شدہ فصلیں نظر آئیں گی اور کھلی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا امام کا فرمان جو امام نے امریکہ اور یہودیوں کی تباہی کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے اسرار و رموز پر مبنی نادر و نایاب معلومات پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔